جاپانی باغات کی سادگی اور ان کی ڈیزائن کے اندر جو ایک فطرتی سی عاجزی ہے، اس کی ایسی کشش ہے کہ انسان اسے دیکھ کر خود بخود خاموش ہو جاتا ہے، خود بخود اس کے اندر ایک عاجزی اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان باغات کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی صفائی کرنا، ان کے اندر جو ریک ہے اس سے ڈیزائن کو بنانا، پودوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ تمام جو اعمال ہیں وہ ادھر کے جو پریسٹ ہیں، جو ان کے مونکس ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت موقع بن جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ کو مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا اور روزانہ مشق کرنا ان جگہوں کی صفائی کرنے سے، کیونکہ وہاں پر تو سردیوں میں ہیٹر نہیں ہوتے اور کھانا ایک جیسا ہوتا ہے، صرف سبزی ادھر ٹیمپلز میں ملتی ہے کھانے کو، اور روزانہ گھنٹوں گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے خاموشی سے تدبر و تفکر کرنے کے لیے، جو ان کا مراقبہ ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں، ان کے باتھ روم اور باقی جتنی چیزیں ادھر کے مونکس خود صاف کرتے ہیں، کوئی وہاں پہ ہیلپر نہیں ہوتا یہ کام کرنے کے لیے، اور یہ تمام چیزیں اتنے خوبصورت طریقے سے وہ کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والا اس جگہ کی فطرتی عاجزی اور خاموشی سے اتنا زیادہ مدہوش ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا قلعہ، بڑے سے بڑا محل اس قسم کی خوبصورتی اور دل کے اندر ٹھنڈک نہیں لا پاتا۔ اور جو ایک مشرقی پیغام ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو ان باغات کے ڈیزائن کے اندر اتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ روزانہ ریت کی طبیعت تبدیل ہو رہی ہے، پتے کس طریقے سے جھڑ رہے ہیں، کس طریقے سے پھول اگ رہے ہیں، پھر وہ جھڑ رہے ہیں، گھاس کی طبیعت میں کیسے موسموں کی وجہ سے اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ اس جگہ کی صفائی کرتے وقت، اس جگہ کی خدمت کرتے وقت، اس سادگی کو اتنا زیادہ انسان آہستہ آہستہ اس کی قدر و قیمت جاننا شروع ہو جاتا ہے، اس سادگی کی، اس فطرتی سادگی کی، اور اس کی اتنی پراسرار قوت ہوتی ہے جو انسان کی روحانی قوتوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ اور نہ صرف یہ ان کے ٹیمپلز میں ہے، بلکہ گھروں کے اندر بھی انہوں نے اس کا ڈیزائن ایسے بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ باغ گھر کے باہر نہ محسوس ہو، وہ گھر کے اندر کا حصہ محسوس ہو، یعنی کہ جو فرش گھر کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہی فرش باغ کی طرف باہر کو نکل جاتا ہے، اور اسی فرش کے اسی لیول پہ اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ جب گھر سے آپ باہر نکل رہے ہیں تو ایسے نہ محسوس ہو آپ باہر نکل رہے ہیں۔
تو فرش کا لیول، فرش کے اوپر جس قسم کی لکڑی لگی ہوتی ہے یا پتھر لگا ہوتا ہے، وہی جو اندر گھر کے لگا ہوا ہے وہی گھر کے باہر تھوڑا سا آگے کر کے لگا ہوتا ہے، ایک چبوترا سا بن جاتا ہے، وہی فرش کا مٹیریل، تاکہ اندر اور باہر ایک جیسے ہوں۔ اس کے درمیان میں انہوں نے ایک ہلکی سی کھڑکی یا ہلکا سا دروازہ لگایا ہوتا ہے جو سردی گرمی کے بچاؤ کے لیے ہو، لیکن اندر اور باہر کو ایک جیسا، اس کے اندر ایک یکسوئی کا عمل لانے کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے ڈیزائن کے اندر، کہ آپ باہر بیٹھے ہوں یا اندر بیٹھے ہوں، باغ جو ہے وہ گھر کے اندر محسوس ہونا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو گھر کے اندر جو سب سے خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے خوبصورت چیز ہوتی ہے ان کے بونسائی گارڈنز، یعنی کہ چھوٹے منییچر گارڈن جو گھر کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر چھوٹے سا پودا، چھوٹا سا درخت لگا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیزیں بالکل گھر کے اندر، ایسے ایک جو آپ سمجھ لیں کہ جو سب سے مہنگا ڈیکوریشن پیس بھی فطرت کو ہی سلام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی فطرت کے مختلف جو اعضاء ہیں، مختلف ایلیمنٹس آف نیچر، وہ تمام کے تمام اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لینڈسکیپ پینٹنگ ہے تو اسی طریقے سے منییچر گارڈنز گھر کے اندر بھی رکھے جاتے ہیں، ایک سادگی کے اندر، بالکل اس کے اندر کوئی ایسی دکھاوے کے لیے سونا چاندی اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی۔ لکڑی، پودا، گھاس، ریت، پتھر، جو آپ کو آپ کے گرد و نواح میں فطرتی خوبصورتی نظر آتی ہے، اس ہی کو ریپلیکیٹ، اس ہی کا عکس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ سونا چاندی اور یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر لوگ کچھ عرصے بعد ڈیکوریشن پیسز سے تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر کے اندر اور ارد گرد ایک زندہ ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے، چاہے وہ پودا ہو، سینڈ گارڈن ہو، راک گارڈن ہو، ان کے اندر اپنی ایک حرارت ہوتی ہے اور ایک زندگی ہوتی ہے، اور ان کا خیال رکھنے کی ایک ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر سال کے حساب سے اپنی عمر کے حساب سے آہستہ آہستہ ان کی رسپیکٹ، عزت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو پتھر اور مختلف قسم کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سینڈ گارڈنز کے، ان کا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اتنی زیادہ ویلیو کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو عام پتھر جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پتھر ہے، اس پتھر کی قیمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو باغات ہیں، جاپانیز باغات، یہ سینکڑوں سال پرانے ہوتے ہیں، تو ہر سال کے حساب سے لوگ اسی پتھر کو آ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پتھر کی اپنی ایک شخصیت بن جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے شاعری کی ہوتی ہے، اس پتھر کے اوپر مصوروں نے اس کو اپنی مصوری میں اس کی عکاسی کی ہوتی ہے، اور کرتے کرتے کچھ سالوں بعد انہی پتھروں کی اور باقی اشیاء کی جو قیمتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو باغات ہیں، جاپانیز باغات، ہوتے تو بالکل عاجز اور بالکل خاموش باغات ہیں، جہاں پہ عام پتھر، عام ریت اور پودے ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی مہنگے اور آپ سمجھ لیں ایک سونے کی کان کی طرح بن جاتے ہیں یہ تمام باغات۔ جیسے آپ کیوٹو جاتے ہیں تو
ادھر یہ جتنے جاپنیز باغات ہیں یہ ایک طریقے سے ان کی سونے کی چھوٹی کانیں ہیں. لاکھوں کے حساب سے لوگ ٹکٹ لے کر ان ٹیمپلز میں جاتے ہیں اور ان گارڈنز کو دیکھتے ہیں. ہر سال ان ٹکٹ سے بہت زیادہ زر مبادلہ جاپان کو ملتا ہے. اور دیکھتے کیا ہیں؟ پتھر، ریت، پودے. تو یہ ہے اس جگہ کی ایک زبردست کشش. اور اس کو کاپی کرنے کے لیے، ریپلیکیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے بہت کوشش کرنی شروع کی. بہت سے ملکوں نے جاپنیز گارڈنز، جاپنیز باغات کو کاپی کرنا شروع کیا. سنگاپور کے اندر جاپان سے لینڈسکیپ آرٹسٹس، لینڈسکیپ ڈیزائنرز آتے تھے جنہوں نے سنگاپور کو کہ جو سارا جو سنگاپور کا علاقہ ہے اس کو ڈیزائن کیا. ان آرٹسٹس نے پھر وہ یہاں پر رہے اور تمام کے تمام سنگاپور کے جو درخت لگانے تھے، پودے لگانے تھے، ان کے اندر یکسوئیت پیدا کرنی تھی، ان کو ایک بالکل فطرتی سی ان کے اندر ایک شکل بنانی تھی کہ ایسے نہ لگے کہ یہ بالکل سیدھی سیدھی لائنز کے اندر ہیں اور بالکل مصنوعی طریقے سے یہ درخت اور پودے لگائے ہوئے ہیں. تو کئی سال تک سنگاپور نے بہت مہنگے قسم کے جاپنیز لینڈسکیپ آرٹسٹس اور ڈیزائنرز اور جو ان کے جاپنیز جو یہ ان کے تمام جو ان پودوں کا رکھوالی اور ان کا خیال رکھنے والے تھے ان کو بلایا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ جو ایک بظاہر ایک فطرتی اور بہت سادی سی چیز ہے، اس سے زر مبادلہ میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک ملک کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قصبے کے لیے، ایک محلے کے لیے، جہاں پہ بھی یہ اس قسم کے باغات ہوتے ہیں، ان باغات کی برکات نہ صرف ادھر کے لوگوں کے لیے ایک اثر پڑتا ہے، ان کے اندر ان کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ اس سے معاشی حالات بھی تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم نے جاپان میں بھی دیکھا ہے، سنگاپور جیسے ملکوں میں بھی دیکھا ہے. اب انہی ملکوں کے اندر جیسے سنگاپور ہے، وہاں پر ڈپلوماز ملتے ہیں لینڈسکیپ آرکیٹیکچر کے، جہاں پر لوگوں کو سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے بنانا ہے. اور پھر ان کی کافی زیادہ تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو مینج کرنا بھی ایک آرٹ ہے، ایک ہنر ہے. اور پھر ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ہر جگہ کے، ہر علاقے کے، ہر باغ کے ایک ایک پودے، ایک ایک پتھر کا ڈیٹا بیس بھی بنتا ہوتا ہے کہ ادھر فلانا پودا، فلانا پتھر اور اس قسم کی جو بجری ہے وہ استعمال، اس سائز کی، اس رنگ کی استعمال کی گئی ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں کی مینٹننس بھی کرنی پڑتی ہے. جو پتھر ہیں ان کو بھی، ان کی صفائی بھی ہوتی ہے، ان کے اوپر جو موس ہے اس کو بھی اگانا ہوتا ہے، ان کی ایجنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو اور جو پودوں کا خیال ہے وہ بھی رکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ اب ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے. اور جیسے جاپان کے اندر اب یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن آپ سمجھ لیں تھوڑا بہت شہروں اور مختلف ٹیمپلز کے درمیان ہوتا ہے کہ کون سے جگہ میں زیادہ کشش ہے. بے شک ٹیمپل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ادھر آپ جاتے ہیں تو ادھر آپ کو مختلف اس جگہ کی ایک کشش محسوس ہوتی ہے. اور یہی چیز انہوں نے دیکھنی شروع کی ہے کیفیز کے اندر. کیوٹو کے اندر کچھ ایسے کیفیز ہیں جہاں پر لوگ صرف اور صرف اس کیفے کے جاپنیز باغ کو دیکھنے جاتے ہیں. اور جو جاپنیز باغ ہے، جو ان کا جاپنیز گارڈن ہے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے سائز کا ہوتا ہے. وہ زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا، وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پتھر ہوتے ہیں، تھوڑے پودے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے. پانی کے اندر ہو سکتا ہے کوئی جو ان کی ایک مچھلی ہوتی ہے لال اور
पिंक कलर की और ब्लैक मुख्तलिफ रंगों की कोय की मछलियाँ होती हैं, वो चल रही होती हैं। एक बिल्कुल फितरती सी खूबसूरत सी जगह, लेकिन छोटी सी जगह बनाई हुई होती है, और लोग चाय तो पीने उधर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वजह चाय नहीं होती, वो उधर के बागात देखने के लिए जाते हैं। सो इसके जो माशी फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जिससे अब मैं कह रहा था कि एक सोने की कान बन जाते हैं ये तमाम बागात जो हैं, अपने आर्टिस्टिक वैल्यू की वजह से, और इनकी जो अपनी जो पत्थर और इनकी तमाम चीज़ें होती हैं, ये वक्त के साथ साथ इनकी अपनी वैल्यू बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर शायरी लिखी जाती है और उनके ऊपर मुसव्वरी होती है, और वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, डिग्निटरीज़ आते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, सिर्फ़ और सिर्फ उधर बैठने के लिए। तो इन चीज़ों के ऊपर आप सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग साहिब इस्तात हैं, जो इस किस्म के बागात को बना सकते हैं और उनका ख़्याल रख सकते हैं, वो इन मौज़ूआत पे सोच सकते हैं कि अपने महल्ले के लिए, अपने माहौल के लिए, जो माहौल साजी के अंदर लोग मुलव्वस हैं और जो मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं अपने माहौल के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, वो इसके बारे में सोच सकते हैं। और अपने वसाइल के हिसाब से आप मुख्तलिफ तजर्बे करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई जगह है, खाली प्लॉट है, वहाँ पर एक सादा सा बाग बना कर देख सकते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो उसको ख़ूबसूरत बनाने के लिए, उसके अंदर एक फितरती सी एक शक्ल लाने के लिए आप ख़ुद, अभी आपके पास हो सकता है लैंडस्केप आर्टिस्ट्स ना हों, डिज़ाइनर्स ना हों, लेकिन आप नक्शा ख़ुद बनाकर उसको अपने कागज़ के ऊपर एक शक्ल दे सकते हैं, एक तजर्बे के तौर पर। तो कुछ नहीं तो उससे आप सीखेंगे बहुत, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो हुनर है इसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा। क्योंकि आप अगर ये लैंडस्केप डिज़ाइनर्स को देखते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा वो गार्डनर्स को माली लेकर आते हैं इंडिया से और इन ममालिक से जो इनके अंदर बिल्कुल कोई हुनर नहीं होता, लेकिन वो जब काम करना शुरू करते हैं इन ममालिक में, सिंगापुर वगैरह में, वो इतने ज़्यादा हुनरमंद हो जाते हैं कि अब इंडिया के अंदर बहुत खूबसूरत किस्म के बागात जो बने हैं वो उन मालियों ने बनाए हैं वापस आकर, जो इन ममालिक में काम कर रहे थे, और अब उनकी अपनी लैंडस्केप की कंपनीज़ हैं, और जिससे वो माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं ये हुनर सीखने से। तो इसके ऊपर आप थोड़ी तहकीक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके माहौल में भी इजाफ़ा हो, और आपके माशी हालात में भी, और आपके महल्ले के और आपके गिरदोनवा के जो माशी हालात हैं उनमें भी भलाई आए।